اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ درخت بتاؤ جو مومن کی مثال آئے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، یعنی جس طرح مومن کے عمل اثرات نہیں ہوتے، اس کی برکتیں ہر وقت حاصل رہتی ہیں۔ صحابہ نے فکر کی کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہ گرتے ہوں اور اس کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہو۔ چنانچہ جنگل کے درختوں کے نام لیے۔ جب ایسا کوئی درخت خیال میں نہ آیا تو حضور سے دریافت کیا، فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جب حضور نے دریافت فرمایا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے تو میں چھوٹا تھا، اس لیے میں آداباً خاموش رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں اپنے رب کے حکم سے۔ اس میں ان کے ملنے کے وقت کا اکرام اسلام ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی کہ پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں، اور ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اور اپنے رب کے حکم سے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں۔ اور گندی باتیں کی مثال جیسے ایک گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قیام نہیں۔ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق کی بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لے اتارا؟ وہ جو دوزخ ہے اس کے اندر جائیں گے اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے کہ اس کی راہ سے بہکا دیں۔ تم فرماؤ کچھ برت لو کہ تمہارا انجام آگ ہے۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور زہر خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی اور نہ یارانہ۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کیں، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے، اور تمہارے بہت کچھ منہ مانگا دیا۔ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم، بڑا ناشکر ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ اور اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگوں کو بہکا دیا،
تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آئے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ آئے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانیں۔ آئے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ سب خوبیاں اللہ کو، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ آئے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور مجھے اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور ہماری دعائیں سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو، جس دن حساب قائم ہوگا، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا۔ ظالموں کے کام سے انہیں ڈھیل نہیں دے رہا مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے، اپنے سر اٹھائے، ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں، اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہ ہوگی، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا، تو ظالم کہیں گے، آئے ہمارے رب، تھوڑی دیر ہے، مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کریں۔ تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں، اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا، اور تم پر خوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر بتا دیا، اور بے شک وہ اپنے سادوں فریب چلے، اور ان کا دو اللہ کے قابو میں ہے، اور ان کا دو کا کچھ ایسا نہ تھا جس سے یہ پہاڑ ٹل جائیں۔ تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ جس دن بدل دی جائے گی زمین، اس زمین کے سوا اور آسمان، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو دیکھیں گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جکڑے ہوں گے، ان کے کرتے رال کے ہوں گے، اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی، اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈر جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور اس کے لیے عقل والے نصیحت مانیں۔